مولانا ایک صاحب نے ہمیں بڑا تفصیلی سوال بھیجا ہے اور ہے بھی بڑا واقعاتی قسم کا کہ آج کوئی گلی محلہ یا علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں بہترین مساجد قائم نہ ہوں. اس کے باوجود کفر و الحاد اور دین سے بیزاری بڑھ رہی ہے. مساجد میں مسلمانوں کی عملی تعلیم و تربیت کا بالکل انتظام نہ ہے. صرف اختلافی مسائل اور صرف فرض نماز کی ادائیگی ہوتی ہے. اس حالات کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ گمبھیر صورتحال. آپ ہی جانتے ہیں کہ صرف مسجدوں کا اس میں قصور نہیں ہے، بہت سے عوامل ہیں جو مل جل کر معاشرے کو برباد کر رہے ہیں. حکومتوں کی بھی بیرا روی ہے، یہ ذرائع ابلاغ بھی ہیں، تعلیم بھی ہماری ایسی بے دین بنانے والی جو ماحول معاشرے میں ہم بے پردگی کا پیدا کر دیا وہ بھی بگاڑ رہا ہے. اس لیے مسجدوں پر سارا نا نزلہ گرائیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ مسجدیں بھی وہ کام نہیں کر رہی، مگر آپ دیکھیں نا، جب ایک بیماری پھیل جائے، وہ وبا پھیل جائے، تو مسجدوں والے بھی بیچارے اسی معاشرے کے افراد ہیں، ان کی بھی وہی مجبوریاں، ان سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہونا نہیں چاہیے. میں علماء حضرات سے درخواست کروں، واقعی ان کا یہ منصب نہیں، وہ وارث پیغمبر ہیں اور آپ کی مسند پر بیٹھتے ہیں. انہیں تو چاہیے کہ اگر بیمار ہیں لوگ تو وہ معالج والا کردار ادا کریں، ان کا علاج کریں، صلح کی باتیں کریں، ان کی زندگیاں سنوارنے والی بات. جھگڑے کی باتیں نہ حل ہوئی نہ ہوں گی، کسی کے پاس کوئی حل نہیں کہ ان فرقوں کو مٹا دے. ان کی بنیادیں صدیوں سے ہیں، لٹریچر ہے بے شمار. یہی کریں کہ ان کو کہیں بھائی اپنے اپنے دائرے میں رہیں، بھائی بن جائیں، پیار کریں، اکٹھے رہیں، تو مل جل کر کفار کا مقابلہ کریں، اپنی زندگیاں سنواریں. بہت اچھی بات ہے کہ مساجد کے لوگوں کو اپنے اصل فرض کو پہچاننا چاہیے. نہیں، اب تو مساجد پہ مولانا 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ روپے لگے ہوئے ہیں، اور سوائے اس کے کہ وہاں 20 یا 30 نمازی اور کوئی مسجد کا مصرف نہیں. یہی تو طاہر صاحب رسول کریم علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا تھا کہ تم اپنی مسجدوں کو اسی طرح ہی سنوارو گے جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے گرجے سنوارے. محراب پر کیسی چپسیں لگی ہوئی ہیں، وہ ٹکڑیاں لگائی ہوئی ہیں، شیشے ہیں، دیواریں، یعنی تفریح کی جگہ بنائی. سادگی کی بجائے عیاشی ہے، پیسے ملتے ہیں لوگوں کو، متوالی لگا رہے ہیں، منار ہی بن رہا ہے اتنا اونچا، دولت اس پر ضائع کر رہے ہیں جو بے شمار مسکینوں کے کام آ سکتی. اگر یہ کریں کہ مسجدوں کو جو چندہ ملتا، فتویٰ میرا سن لیں، جتنا بچتا غریبوں کو بانٹ دیا کریں. کوئی حرام نہیں ہو گیا کہ مسجد کے علاوہ برتا نہیں جاتا. جو بچا ہوا دے دیں ان غریبوں کو، وہ بیچارے کھائیں پیئیں، انشاءاللہ مسجد کے لیے دعائیں کریں. آپ جو جمع کر رکھتے ہیں، کئی لوگوں نے جو باقاعدہ فیکٹریوں وغیرہ نے اپنی بلڈنگیں بنا لی اور بہت کمائی کر لی مسجدوں سے. اللہ کا خوف کریں. مسجد کو تھوڑی بہت جو ضرورت ہے نا، سادہ سی مسجد ہو، صاف ستھری ہو، نماز پڑھنے والے وہاں بلائیں. اس آرائش کی بجائے نا زیادہ جو بچتا وہ دے دیا کریں پورا بار مساجد. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام سامعین کرام، جیسے کہ صدیقی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا اس دور کا اصل مسئلہ جو غلامی میں مبتلا رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا، وہ بے یقینی کا مسئلہ ہے. خود مسلمانوں کے یقین جو ہے نا مزلزل ہو گئے. کفار کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے چھین لیے یا ذرائع اور وسائل جو ان پر غاصبانہ قبضہ کر لیا. یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے ہوتے رہتے ہیں، مگر سب سے بری بات جو ہوئی جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، سونا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین. یقین نہیں رہا. خود مسلمان بچے بچیاں پڑھے لکھے لوگ شکوک کا شکار ہو گئے کہ یہ دین کوئی معقول نظر نہیں آتا. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے عقائد جو تھے ان کو انہوں نے بالکل مسلم کر دیا. اور اس میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ آپ کے ادارے بنے. تعلیم کے نام پر ایسا فراڈ کیا انہوں نے کہ یونیورسٹیاں بنا دیں، کالج بنا دیں، لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم آپ کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، مہذب متمدن بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت وہی تھی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے من درون شیشہ ہائے عصر حاضر دیدہ چنا زہرے کیا جو ہے مار حاضر سے، کہ یہ موجودہ زمانے کی دانش اور علم جو ہے اس کی بوتلوں میں بند وہ زہر میں نے دیکھا کہ وہ سانپوں کو دے دیا جائے تو تڑپ. یعنی بڑے بڑے صحیح عقیدہ مسلمانوں کے ایمان ہلانے کے لیے علوم کے نام پر ایسے نصاب مرتب کر دیے کہ پڑھتے پڑھتے لوگ قائل ہو جائیں کہ کوئی خدا نہیں، دنیا آٹومیٹک بنی ہے کر رہی.
کسی وحی کی ضرورت نہیں، عقل انسانی کافی ہے رہنمائی، یعنی دین کی جڑوں پر کڑالا رکھ دیا اور نام اس کا تعلیم رکھا۔ اور جیسے ایک نظم لکھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، بہت پہلے، اور اسی پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، مسلمانوں کے بارے میں یہ ابلیس نے کہا کہ انہیں بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، بھوکے رہے، ننگے رہے، معاشی طور پر مفلوج، یہ باتیں نہیں سوچتے۔ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ اس اسکیم پر لگ گئے اور طرح طرح کی یہ رشدی وغیرہ اور ہم میں سے تسلیمہ وغیرہ پہلے بہت ہوئے، وہ تو کچھ ننگے ہو جاتے ہیں نا، ورنہ آپ جائزہ لیں اور علیحدگی میں پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بچے بچیاں یہ پڑھے لکھے لوگ جرأت نہیں کرتے کہنے کی، ورنہ اندر سے وہ مرتد ہو چکے، اسلام کو نہیں مانتے۔ وہ بات جو سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقالہ ہی لکھا ردۃ علی ابی بکر اللہ، کہ امت میں ارتداد پھیل گیا ذہنی، مگر کوئی ابو بکر نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ اس وقت تو صدیق اکبر تھے اور بچا لیا امت کو، مگر اب اس ذہنی ارتداد کا کوئی حل نہ، لوگ گرجوں میں جا کر مندروں میں نام ہی بدلتے ہیں، رہتے مسلم ہیں، مگر دین کے بارے میں وہ بکواس کرتے ہیں ذرائع ابلاغ پر کہ کافر بھی نہیں کرتے، ایسے ایسے اعتراض۔ تو یہ ذہنوں کا خراب ہو جانا، عقائد کا متزلزل ہو جانا سب سے بڑی قیامت ہے جو آج امت مسلمان پر جاری ہے۔ اس لیے یہ دماغ کے اور یہ اسلام کو نافذ کرو، یہ سارے مطالبے قبل از وقت ہیں۔ لوگوں کے ذہن جو ہے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف بلاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اب اس دعوت کی ضرورت ہے کہ لوگوں جو تم ایمان کے مدعی ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ مومن ہیں، نہیں مومن بن جاؤ، دوبارہ ایمان لاؤ، پھر پڑھ لکھ کر سوالوں کے جواب حاصل کر کے مطمئن ہو کر اس دین کو نئے سرے سے مانو۔ اگر جب مانتا مانو، ورنہ اعلان کر دو کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے، کھلی اخلاقی جڑوں سے کام لو، مرتد ہونے کا اعلان کرو، اور ماننا ہے تو صحیح معنوں میں مانو۔ اس کے لیے یہ پروگرام جیسے صدیق صاحب نے بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ذاکر نائک صاحب اور دوسرے لوگوں کو بھی توفیق دے، ان کی صحیح قبول فرمائے۔ یہ اصل علاج ہے کہ امت کے سوالوں کے جواب دیے جائیں اور لوگوں کو دوبارہ اسلام کے بارے میں مطمئن کیا جائے کہ یہ باپ دادے سے سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اس سے مضبوط اور اس سے اعلیٰ دین کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں دیا، 2-4 لمحات میں ڈاکٹر میرے ساتھ رندہ صاحب سے انہوں نے کہا، کہنا چاہوں گا کہ ہماری بدبختی میں بہت بڑا دخل ہماری فرقہ آرائی کا بھی ہے۔ اسلام کے نام پر گروہ بن گئے، مساجد کی پیشانیوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ مسجد اہل حدیث ہے، یہ حنفی حضرات کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور علماء حضرات یہ فتوے دیتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں کہ ہماری نمازیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ تباہی امت مسلمہ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ سارے گروہ ظاہر ہوگا جو ان سے زیادہ اس وقت تشدد تھا، یہ رافضی بھی تھے جنہیں شیعہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کا قتل کرنے والے۔ مسجد پر قبضہ تھا، مگر صحیح بخاری میں جب لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین امام برک تو آپ ہیں، مسجد پر قبضہ ان کا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہمارا دل کراہت کرتا ہے۔ فرمایا یار کم بخت ہو، نماز تو سب سے اعلیٰ کام ہے، جب وہ یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کرو، جب میرے خلاف کوئی غلط حرکت کرے وہ نہ کرو، نماز تو ایک نیکی ہے وہ بھی نہیں ساتھ کریں۔ یعنی اصول یہ تھا کہ اچھے کام میں تو ساتھ دو، مگر انہوں نے مولوی حضرات نے اس پر بھی مقراض چلا دی کینچی کہ اگر وہ مل کر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو پھر تو غلط فہمیاں دور ہو نہیں، سارے سمجھ جائیں گے کہ ہم مسلم ہیں یار، کوئی بات نہیں۔ اس لیے ان کو دور رکھنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ذہن میں بٹھاؤ کہ وہ مسجد جو ہے نا وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی۔ یہ بہت بڑی بدبختی میرے ذہن میں آپ کے شہر میں ہی میاں ضمیر الحق صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے دادا جو تھے میاں سراج الحق جن کی وجہ سے سراجیہ یہ بنائے ہیں ان کو مدارس، جب مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے اپنے ذہنی رجحان کی وجہ سے فتوے دے دیے کہ یہ دیوبندی حضرات جو کافر ہیں، جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، تو میاں صاحب بریلی گئے، وہاں ہی اعلیٰ حضرت کے مدارس بھی تھے اور دیوبندی حضرات کے مدارس بھی تھے۔ ایک نماز میاں سراج اللہ کے رحمۃ اللہ نے دیوبندیوں کے پیچھے پڑھی، ایک بریلیوں کے پیچھے۔ فرمایا میں اس فتوے کو پاؤں تلے روننے کے لیے آیا ہوں کہ کون تم میں سے کافر ہے، سارے مسلم ہیں، کوئی ان مسائل میں اختلاف ہو جاتا تو اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا۔ تو یہ بات بھی ہے اس دور میں بہت سمجھنے کی، ذہن کلیئر کرو، اور اس کو کلیئر کرنے کی ضروری کہ آپس میں میل جول بڑھاؤ۔
آپ ملیں گے نا ایک دوسرے سے پتہ چلے کوئی بھی نہیں وہ باتیں کرتا جو یار یہ لوگ مولوی کہتے ہیں، نہ کوئی گستاخ رسول ہے نہ کوئی مشرک ہے، کچھ بھی نہیں بات، صرف اپنا پروپگنڈا جو اس کی بنا پر اس طرح ہمیں پھاڑا کہ تباہ ہو کر آ گئے۔ حالانکہ آپ تو پشتینی مسلمان ہیں، کلمہ گویا دیر سے باپ دادا سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سریہ دستہ جو تھا حضرت رسول کریم علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ اب ایک کافر ایسا آیا سامنے کہ بڑے مسلمان اس نے قتل کیے، بڑا بہادر تھا۔ اب مسلمانوں کے دل جل گیا کہ یہ قابو آیا نا کہ بوٹیاں اڑا دیں، وہ آ گیا گھیرے میں۔ جب گھیرے میں آیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر کہ یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا۔ اب بظاہر حالات تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا، کتنے مسلمان مارے تھے، اب قابو آیا کرو، مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع ملی، لا الہ کا احترام دیکھیں، حضور نے بار بار کہا کہ اسامہ جب وہ قیامت کے دن لا الہ لے کر پیش ہوگا تو اس کا جواب کیا دے گا، تو نے تلوار نیام میں کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو یہ کیا تھا۔ فرمایا جب لا الہ کہہ دیا کیوں قتل کی؟ تو فرمایا اتنا میں ڈر گیا اور اتنا حضور نے عطا فرمایا کہ میں نے یہ توقع کی کہ یہ میں نے چاہا کہ کاش میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا تاکہ میرے کفر کے زمانے کے گناہ معاف ہو۔ اور یہی وجہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپس میں بدقسمتی سے تلواریں جو ہے ٹکرا گئیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت اسامہ حضرت علی سے بہت محبت رکھتے تھے، رسول اللہ کے بھی بڑے لاڈلے تھے۔ تو امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ میرا ساتھ دو، تو انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ کہیں نا کہ شیر کے منہ میں چلے جائیں میں چلا دوں گا، آپ کی بات رد نہیں کریں، مگر کلمہ گو کی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، مجھ سے تو بہت آدمی جو قتل ہو گیا تھا وہی آپ تک میں پچھتا رہا ہوں کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو جو بدقسمتی سے جب بھی پوچھتی مسلمان اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ عنہ میں کہہ رہے ہیں نہیں ایک دوسرے کو مسلمان، اب کفار آپ کو کیا تباہ کریں گے، آپ تو اپنی تباہی کا خود سامان کیے ہو۔ یہ دین کے پیشوائی نہیں بعد آتے کہ لوگوں سب مسلم ہو، ہر مسجد میں نماز پڑھو، ہر ایک کے پیچھے پڑھو، کوئی بات نہیں، کعبے کو منہ ہے، قرآن تلاوت کر رہا۔ تو یہ ہمارا افتراق اور گروہ بندی یہ بھی ہمیں برباد کر۔ اور ایک طرف اب ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے دانشور جو روزانہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور فرسہ بگاڑتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا اس کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں، بس لوگوں کو نیک بننا چاہیے، اخلاقیات ہیں چاہیے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ، یہ ہمیں نا بزدل بنانے کی باتیں، خسی جیسے کہتے ہیں نا، ایسے ہے کہ مسلمان خسی ہو۔ اسلام حکومت سے الگ کسی چیز کا نام نہیں۔ جو درویش اور صوفی کہتا ہے نا کہ حکومت نہیں چاہیے، اور جو دانش بالکل دین کا ڈاکو ہے، دشمن ہے اسلام کا۔ رسول کریم علیہ السلام ایسا کوئی نظام نہیں لے کر آئے جو رہبانیت والا کہ سارے کو دنیا لوگ پیدا ہو جائیں اللہ اللہ کریں حجروں میں بیٹھ کر، نہیں، یہ حکومت کرنے کا ایک دین ہے۔ حکومت کے بغیر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو شخص قرآن کو پڑھے گا صاف نظر آئے گا کہ یہ غلاموں کی اور محکوموں کی کتاب نہیں، اس نے فرض ہی نہیں کیا کہ میرے ماننے والے محکوم ہوں گے۔ جہاں حکم مل رہا کہیں ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، چوروں کے زانیوں کو کوڑے مار رہے ہیں، کہیں عدالتوں میں قاضی فیصلے کر رہے ہیں، کہیں گواہیاں دے رہے ہیں، کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے، کسی سے صلح ہو رہی ہے، کہیں ٹیکس وصولے جا رہا ہے، یعنی سارا نظام آپ کو نظر آئے گا کہ حکمرانی کا نظام۔ اور اسی لیے اقبال مرحوم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا بیوقوف کہتے ہیں ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقصہ کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے پیچھے گھما رہے ہیں، جو بے ایمان آ جائے، سکھ آ جائے، ہندو بازی، اسلام بھی کہتا ہے حکومت وقت کو تسلیم کرو۔ بالکل اسلام کے نام پر یہ فرار ہے۔ اسلام اپنی حکومت چاہتا ہے، اس کے لیے وہ تشدد نہیں کرتا، نہ یہ دھماکے کرتا، اس کے لیے لمبا پروسیجر ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں کہ مسجد پر قبضہ کر رہے ہیں اور کہیں چلا دو اسلام۔ حکومت کے پاس کیا ہے؟ علاؤدین کا چراغ، کہ وہ ایسا اسلامی چلا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاشرے میں آ جائیں، چلانا چاہے نہیں چلا سکتے۔ بھائی علماء کام کریں، صوفیاء کام کریں، آپ کی یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے کام کریں، ذرائع ابلاغ کام کریں، ساری طرف سے یلغار ہو کے امت کا ذہن بنانا ہے۔ سب لوگ پیاسے ہو جائیں کہ واقعی یار جس ماحول میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو اسلامی ماحول نہیں، ہمیں تو ایسا ماحول چاہیے جہاں ہم اپنے دین پر عمل کریں۔ جب یہ طلب پیدا ہوگی پھر کوئی شخص چلائے گا بھی تو لوگ اس کو قبول بھی کریں۔ ان حالات میں کیا ہوگا؟ پولیس بھی کرپٹ، جج کرپٹ، سارا اسلامی نظام تباہ ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا۔ تو حال یہ ہے کہ اس کے لیے کام جو ہے نا ادارے تعلیمی بھی ہوں، یہ علماء حضرات بھی اپنا مشن سنبھالیں کہ امت کو اسلامی نظام کا پیاسا بنایا جائے، مگر حکومت سے الگ کر کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سب سے بڑی تعریف جو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے کی، نعتیں لوگ بہت کہتے ہیں، کون بیان کر سکتا حضور کی، مگر کہتے ہیں از کلید دین در دنیا کشاد ہم چوں مثل ام گیتی نزاد۔ حضور جیسا کائنات نے نہیں جنا،
اور جو کارنامہ آپ نے کر کے دکھایا وہ بھی اولاد آدم سے نہیں ہو سکا تھا کہ دین اور دنیا جو اکٹھے ہو گئے کہ وہی لوگ حکمران تھے اور وہی لوگ سب سے بڑے درویش تھے. جو حکمران ہے تخت پر بیٹھا وہی سب سے بڑا مرشد ہے, اس کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کی بیعت نہیں کرتا, وہ خود ولی ہے. اور اگر وہ قاضی ہے, جرنیل ہے, جو اوصاف ہونے چاہیے, دین کی کنجی سے دنیا کے دروازے کھولو. کام سارے دنیا کے کیے, ملک فتح کیے, ترقیاں کی, ادارے تعلیمی بنائے, مگر دین ساتھ تھا. یہ کام تھا نا کہ دین اور دنیا مکسچر آف آپوزٹس, دو بالکل ان چیزیں اکٹھی کر دی حضور نے. ورنہ پہلے ہی جو لوگ دیندار بنتے تھے جنگلوں میں چلے جاتے تھے, دنیا دار ویسے اخلاقیات سے آ رہی ہوتے. فرمایا نہیں, حکومت کرنی ہے اور ولی بن کر کرنی ہے. شوق تے سنجر و سلیم اس کے جلال کی نمود, فخر جنید و باجدید اس کا جمال بے نقاب. ایک طرف جنید جیسے ولی حضور کی تعلیم سے پیدا ہوئے, ایک طرف سلیم اور سنجر جیسے سلطان پیدا ہوئے, آپ کے غلام ہیں. دنیا چلانی سکھائی مگر دین کے اصولوں کے مطابق. اس لیے ایسے فلسفے کہ لوگ حکومت جیسے چاہے ہو آپ نیک ہو جائیں, بالکل غلط ہے. لوگ نیک کیسے ہو جائیں گے؟ حکومت کی حیثیت ایسے ہے جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی, جدھر وہ لے جا رہا قوم کو ادھر کو جانا پڑے گا. ہم روتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں اللہ مکے لے جائے, وہ دین کی طرف لے جا رہا, مکہ کہاں آئے گا؟ حکمران کو معمولی چیز ہے کہ بس جیسا بھی ہو ہم اس کو قبول کریں؟ نہیں, حکمران بھی تبدیل کرنے پڑیں گے. جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہوں گے, عمل کرنے والے ہوں گے, جن کی خواہش ہوگی کہ ہم نے خود بھی نیک بننا اور اس امت کو بھی اسلام کی طرف لانا, اس کے بغیر چارہ نہیں. یہ ابتدائی چند باتیں ہیں, اس کے بعد اب آپ سوالات شروع کریں. میں دعوت عام دیتا ہوں, صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے, میری بچیاں آپ سب لوگ بیٹھیں, جس کے ذہن میں جو سوال ہے نا دین کے بارے میں اگر ہم مطمئن نہ کر سکیں تو زبردستی نہیں منوانا چاہیے, کوئی فائدہ نہیں ایسے دین کا. لوگ اندر سے کٹتے رہیں گے, کیا ہمارے گلے یہ منڈا ہوا. جی